بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ موجودہ صورتحال میں لگ تو یہی رہا ہے جیسے کھیل یہ رہے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان کی ایک لگی ہوئی فیلڈنگ ہے، اس لگی ہوئی فیلڈنگ کے اندر یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، اس میں پھنستے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو شریف خاندان کا نمبر 1 کھلاڑی عمران خان نے فی الحال آؤٹ کیا، وہ بتاتا ہوں بعد میں، پہلے آپ خبر سن لیجئے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر نگران حکومتیں ہیں۔ ذرا لاہور سے آپ کو پہلے خبر دیتا ہوں۔ لاہور میں شدید بارش ہوئی، لاہور ڈوبا ہوا ہے۔ محسن نقوی سرکار جو زائد المیعاد حکومت جس کے متعلق کہا جاتا ہے، وہ بجائے اس کے کہ عوام کے اندر جاتی، تو محسن نقوی سرکار چونکہ غیر جانبدار وزیر اعلیٰ ہے تو انہوں نے دوڑ لگائی ماڈل ٹاؤن کی، شہباز شریف کے گھر پہنچے ہیں اور وہاں پہ چیف سیکرٹری کو بھی ساتھ لیا، اور ظاہر ہے کہ جو بارشوں اور موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر شہباز شریف کو انہوں نے بریف کیا۔ بھائی آپ کا وزیر اعظم سے کیا تعلق ہے؟ آپ تو نگران وزیر اعلیٰ ہیں۔ لیکن میں اس کی ایک وجہ بتا دیتا ہوں کہ آج شام کے اندر انہوں نے ایک کابینہ کا اجلاس بلا رکھا ہے جس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے متعلق فیصلہ ہونا ہے، پینشن والے اس میں شامل نہیں ہیں جو ابھی تک ایجنڈا آیا ہے۔ اچھا، یہ ساری صورتحال اپنی جگہ کے اوپر ہے، یہ تو پنجاب والے نگران کا ہو گیا۔ اس سے بھی ذرا دلچسپ صورتحال سنیے، خیبر پختونخوا کے اندر بھی ایک نگران سیٹ اپ ہے، اور جو خیبر پختونخوا والا نگران سیٹ اپ ہے اس نے غیر جانبداری اور شفافیت کا ایک نیا ریکارڈ جو ہے وہ قائم کر دیا ہے۔ وہاں پہ ایک نگران وزیر صاحب ہے شاہد خٹک نوشہرہ کے حوالے سے، جو رہائش گاہ ان کی اپنی نوشہرہ خٹک کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ خٹک صاحب نے کہ وہاں پہ ANP کا جلسہ منعقد کیا۔ اب نگران وزیر جو ہے صوبائی کابینہ کے اندر، اس کا کیا کام ہے یہ کام کرنا، لیکن چونکہ یہ نگران ہے نہیں ہے، یہ باقاعدہ پارٹیوں کے نمائندے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اینٹی عمران خان جتنے ایکٹرز ہیں ان سب کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ بڑی سمپل سی بات کریں گے کہ میں تو ظاہر ہے کہ جلسوں کے انتظامات دیکھنے گیا تھا، یا میں غیر جانبدار ہو کے دیکھنے گیا تھا کتنے لوگ یہاں پہ شامل ہوئے ہیں، کتنے شامل نہیں ہوئے۔ میرے خیال سے انہوں نے جو تھوڑی بہت شرم یا لحاظ تھی وہ بھی ختم کر دیا، اور انہوں نے بتایا ہے کہ فی الحال ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پاکستان میں وہ سارا کام جو ہے کھل کے کریں گے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یس ہے وہاں سے جہاں سے ان کو ہونا چاہیے۔ اب میں اس بات کی طرف آ جاتا ہوں۔ ایک تو ہمیں بتایا گیا تھا، میں وہ آپ کو اس دن بات بتا رہا تھا، کہا جاتا ہے نواز شریف صاحب نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کتنی بار نواز شریف نے حتمی فیصلہ کرنا ہے پاکستان آنے کا؟ پاکستان آنے کا فیصلہ تو نہیں کریں گے۔ لگتا یہ ہے کہ نواز شریف کا اب جو موجودہ وطن ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ آبائی وطن یا آبائی علاقے میں، تو جب نواز شریف کہتے ہیں نا وطن واپسی کا، تو اس کا مطلب پاکستان نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے مسلم لیگ نون جب ہمیں یہ خبر دیتی ہے کہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا وطن واپسی کا، تو اس کا مطلب پاکستانی لندن ہوتا ہے، کہ وہ لندن جانے کا فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے۔ ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سوچ سمجھ کر واپس آنے کا فیصلہ کریں گے۔ معلوم نہیں ہے، اب تقریباً 1.5 سال کی حکومت ختم ہونے کو ہے، اور 1.5 سال کی حکومت ختم ہونے کے بعد بھی اگر نواز شریف سوچ سمجھ نہیں سکے اور سوچ سمجھ کر پاکستان واپسی کا فیصلہ نہیں کر سکے تو پھر تو کیا ہی کہنے، اور پھر واپس آ کے کیا سوچنا ہے، ذرا میں آپ کو اندازہ اس بات سے لگوانا چاہتا ہوں کہ بتایا گیا تھا کہ جناب یہ تو جو آئے ہیں عوام کو ریلیف دیں گے۔ رات کو اتنی مجبوری تھی کہ انہوں نے رات کو سیکولیشن کے ذریعے منظوری دے کے بجلی جو ہے وہ 3 سے بڑھا کے 3 سے 7.5 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی جو ایوریج یونٹ ہے بجلی کی وہ آپ کو 50 روپے میں پڑے گی۔ یہ کوئی بہت زیادہ بجلی استعمال کرنے والوں کی بات نہیں ہے۔ یہ نیچے جو 200 یونٹ استعمال کرتے ہیں یا 300 یونٹ استعمال کرتے ہیں، یعنی گھریلو جو صارفین ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی۔ چلیے آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ 7.5 روپے آپ نے بجلی کیوں مہنگی کی ہے، تو کہیں گے جی مشکل فیصلے ہیں۔ حالانکہ بتایا یہ گیا ہے کہ ان کے دور کے صرف 4 وزیروں نے اتنا خرچہ 1.5 سال میں کر دیا بیرونی دوروں کے اوپر جتنا عمران خان کی حکومت پچھلے دور میں نہیں کر سکی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی ہم تعلقات بحال کر رہے ہیں، عمران خان تعلقات خراب کر کے چلے گئے تھے تو ہم وہ بحالی کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس کے علاوہ آپ کو زاہد گشکوری صاحب کی ایک اور خبر دے دیتا ہوں۔ چلیے عوام کے لیے تو بجلی مہنگی کر رہے ہیں، ذرا اندازہ لگائیے کہ 14 ماہ کے اس حکومت کے دوران صرف 470 ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی ہے۔ چلیں اس بجلی چوری کے اندر کون بینیفیشری ہے؟ غریب آدمی کی تو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، کوئی بڑے بڑے لوگ ہی اس میں شامل ہوں گے۔
تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مشکل فیصلے ہیں، بی بی سی نے اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ وفاقی کابینہ نے بجلی کا بنیادی ٹیرف 3 روپے سے 7.5 روپے فی یونٹ تک بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ اب نیپرا میں اس اضافے کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس اضافے کی صورت میں بجلی کا 1 یونٹ 50 روپے سے تجاوز کر جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ لوگوں کا آپ حال کیا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ اس سے ایک اور خبر جڑی ہوئی دے دیتا ہوں۔ مہنگائی اور بے روزگاری جو ہے اس کی وجہ سے 12 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ دیار غیر جا بسے ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان سے باہر جانے والے جو لوگ ہیں ان میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے ان کی مایوسی ہے، اگر آپ نے زراعت بھی کہیں اور دینی ہے، آئی ٹی بھی آپ نے کہیں اور دینی ہے، تو پھر عام غریب پاکستانی کیا کرے گا؟ اس کو یہاں پہ کیا چیز نظر آئے گی؟ یہ ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ اچھا، میں آپ کو اس میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت کم و بیش تمام ہی جو شوگر ملوں کے مالکان ہیں وہ اس حکومت کے اندر شامل ہیں۔ کیسے شریف خاندان کی شوگر ملیں ہیں، وفاقی حکومت ان کی ہے، اس کے علاوہ زرداری صاحب کی شوگر ملیں ہیں، حکومت کے اندر حصہ ہیں۔ چلیں، پہلے جہانگیر ترین شوگر مافیا میں شمار ہوتے تھے تو وہ تحریک انصاف کا حصہ تھے، اب وہ اس حکومت کا حصہ ہیں۔ مخدوم فیملی کی ہیں، باقی فیملیز جتنی بھی ہیں، جتنے بھی شوگر ملوں کے مالک ہیں وہ سارے کے سارے اس حکومت میں موجود ہیں۔ تو اب کون چینی کی قیمتیں بڑھا رہا ہے؟ چینی اس وقت ملک کے اندر ملکی تاریخ میں پہلی بار 160 روپے بڑھا دی گئی ہے، لیکن پاکستان کا میڈیا آپ کو اس کے اوپر نہیں، اور میڈیا کا علاج انہوں نے کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک وہ ترمیمی بل پاس کروایا ہے جس میں آپ یوں سمجھیے کہ کمی تو پہلے بھی کوئی نہیں ہے، اب پاکستان کے تمام جو میڈیا چینلز ہیں وہ پی ٹی وی تبدیل ہو گئے، یعنی اگر وہ کہیں گے یہ فیک نیوز ہے تو اس کا جرمانہ کیا کچھ ہوگا۔ اور اب آپ کو وہ تمام تنظیمیں، وہ تمام صحافی، وہ تمام دانشور جو عمران خان کے دور میں کہتے تھے عمران خان آزادی صحافت اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، وہ سارے کے سارے آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیں گے۔ ہاں، وہ کہیں گے جی ہم مزاحمت کر رہے ہیں۔ کون سی مزاحمت؟ یہ میٹھی مزاحمت جو آپ مسلم لیگ نون کے خلاف کرتے ہیں اس کا کوئی توڑ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اب آپ کو ایک بات ماننی پڑے گی، یہ فیملی لمیٹڈ کمپنیز تو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، لیکن ایک کھلاڑی ان کا ضرور آؤٹ ہوا ہے، اور وہ کھلاڑی مریم نواز ہیں۔ مریم نواز پہلے بتایا جاتا تھا کہ ہماری وزیر اعظم کی، وہ کہتے تھے مسلم لیگ نون والے کہ ہماری وزیر اعظم کی امیدوار ہے، لیکن اب عوام کے سامنے کیا نیریٹو ہے؟ مریم نواز کا ٹویٹر ہینڈل بھی کافی دنوں سے خاموش ہے۔ کل پرسوں انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہوا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ اتنے مہینوں کے بعد 46,000 کی سطح عبور کر گئی ہے۔ بھائی بجلی کا بھی بتاؤ نا، پیٹرول کا بھی بتاؤ نا، ایل پی جی کا بھی بتاؤ نا، آٹے کی قیمت بھی بتاؤ، چینی کی قیمت بھی بناؤ، وہ بھی آپ کی حکومت کے اندر ہے۔ اس حکومت کے خلاف کسی کو کیمپین کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کو جیل میں بھی ڈال دیں گے تو میرے خیال ہے لوگوں کی جیب بتائے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اب خبر کیا؟ اب خبر یہ ہے کہ مریم نواز جو ہے کیا وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہو گئی ہیں؟ مسلم لیگ نون کے حلقے یہ بتا رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ نواز شریف کو لایا جانا ہے تو پوری کی پوری جو کیمپین ڈیزائن کی جا رہی ہے وہ ہمارا وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے کے ساتھ ہے۔ تو ایسے میں اسی لیے مریم نواز شریف کو خاموش کروایا گیا۔ مریم نواز نا پارٹ ٹائم سیاست کرتی ہیں، جب ان کا دل ہوتا ہے وہ تنظیم کو آرگنائز کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑتی ہیں، ان کا ٹویٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے، اچانک ان کا موڈ نہیں ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتی ہیں، سیاست سے وہ کٹ آف ہو جاتی ہیں، اچانک پھر انہیں عوام کی فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بتایا گیا کہ ان کو پنجاب میں کوئی اہم سیاسی کردار جو ہے وہ دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے اندر ان کا حریف کون ہے؟ حمزہ شہباز ہے۔ حمزہ شہباز کے حوالے سے میڈیا کو مجال نہیں ہے، ان کی خبریں چلائیں، ان کو ذرا کریں، حالانکہ وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اندرون شہر بھی جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں مریم نواز کو لانا ہے اور مریم نواز کی کھلاڑی مریم اورنگزیب بیٹھی ہوئی ہیں جو میڈیا کو یوں ان کا ایک میسج پورا میڈیا وہ چابی جس طرح دی جاتی ہے اس کے بعد جو مسئلہ ہے اس کا حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں چودھری پرویز الہی والے معاملے کے اوپر۔ چودھری پرویز الہی ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ چھوڑیں، لیکن وہ نہیں چھوڑ رہے، جس کی بنیاد کے اوپر اب غصہ کس کے اوپر نکلنا ہے؟ غصہ نکلنا ہے ان کی فیملی کے اوپر۔ تو ایک جانب شریف خاندان کو بری کیا جا رہا ہے کہ آپ جناب بالکل آزاد ہیں، تو دوسری جانب مونس الہی ہیں، ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے اس کیس کے اندر۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، بس آپ شریف خاندان پاکستان کے اندر کلین چٹ کلیئر ہے، باقی جو لوگ ہیں ان کو پاکستان کے اندر اس قسم کی جو سزائیں یا اس قسم کی چیزیں ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔